چاندپور کا راز۔ چاندپور نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نہایت خوبصورت باغ تھا، مگر کوئی بھی گاؤں والا اس باغ میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ باغ کے اس پار ایک پرانی غار ہے، جہاں سے اکثر ڈرونی آوازیں آتی تھیں۔ جو بھی اس طرف جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا۔ ایک دن دو نوجوان سلیم اور فرید کھیتوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سلیم نے کہا، کل میں اس باغ کے قریب گیا تھا، وہاں پھر وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ فرید گھبرا گیا، ارے پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس غار میں جن رہتا ہے؟ اگر کچھ ہو جاتا تو دوبارہ وہاں مت جانا۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر لڑکی رہتی تھی جس کا نام ماہین تھا۔ اس نے یہ سب باتیں سن لیں۔ اس نے سوچا، آخر اس راز کے پیچھے کیا ہے؟ آخر کب تک لوگ ڈرتے رہیں گے؟ اگلی صبح پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ معلوم ہوا کہ سلیم کی لاش غار کے قریب ملی ہے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دو بہنیں اور راز کی تلاش۔ اسی گاؤں میں ایک تاجر نعمان رہتا تھا جس کی دو بیٹیاں تھیں، ماہین اور زینب۔ دونوں کو پھولوں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن زینب نے کہا، چلو آج باغ چلتے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ ماہین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جان نے منع کیا ہے، کہتے ہیں وہاں خطرہ ہے۔ مگر تجسس جیت گیا۔ اگلے دن جیسے ہی ان کے والد شہر گئے، دونوں بہنیں باغ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا، بولا، بیٹیو، ادھر مت جاؤ، وہاں ایک خوفناک غار ہے۔ مگر وہ نہ رکیں۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دو مشکوک آدمیوں کو باتیں کرتے سنا۔ لوگ تو کہتے ہیں وہاں جن ہے، مگر اصل میں خزانہ ہوگا۔ اسی وقت ایک ڈرونی عورت نمودار ہوئی جس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ اس نے گرج کر کہا، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ زینب ڈر گئی مگر ماہین نے ہمت نہ ہاری۔ غار کا راز۔ ماہین اکیلی غار کے اندر گئی۔ وہاں سے ایک بھاری آواز آئی، مجھے آزاد کرو، میں قید ہوں۔ ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ بولا، میں جن نہیں بلکہ ایک قید روح ہوں۔ ایک لالچی عورت نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم مجھے آزاد کرو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ ایک جادوئی پھل ہے جس میں اس کی نجات چھپی ہے۔ ماہین نے ہمت کر کے اس عورت کی جھونپڑی میں جا کر وہ چمکتا ہوا پھل چرا لیا۔ عورت نے حملہ کیا مگر اچانک آگ میں جل گئی۔ پھل زمین پر گرا اور ایک خوبصورت طوطے میں بدل گیا۔ آخری آزمائش۔ طوطا بولا، اب تمہیں ایک چابی چننی ہوگی۔ صحیح چابی تمہیں مجھے آزاد کرنے کا راستہ دکھائے گی۔ 4 چابیاں تھیں مگر ماہین نے سرخ چابی چنی اور وہی درست تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ روشنی پھیل گئی اور وہ سایہ آزاد ہو گیا۔ وہ بولا، تم نے مجھے نجات دی، اب مانگو کیا چاہتی ہو؟ ماہین نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے اور کوئی خوف باقی نہ رہے۔ جن مسکرایا، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ انجام؟ اب گاؤں میں کوئی ڈر نہ تھا۔ باغ ہمیشہ مہکتا رہتا تھا۔ لوگ خوشی سے وہاں آتے جاتے تھے۔ اور ماہین، وہ گاؤں کی بہادر بیٹی کہلائی۔